فاطمہ ایک غریب گھرانے سے تھی۔ شادی کے بعد عامر دبئی چلا گیا۔ سسرالیوں کو نوکرانی مل گئی۔ وہ 18 افراد کے لیے کھانا بنا کر بے حال ہو جاتی اور باقی سبھی اے سی لگا کر مزے سے سوتے، اور جب 50,000 بل آیا تو اماں نے عامر سے کہا، تمہاری بیوی 24 گھنٹے اے سی میں رہتی ہے، بل کے لیے پیسے بھیجو۔ اور سارا کام کرنے کی وجہ سے فاطمہ کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ تو اماں نے کہا کہ تمہاری بیوی جان بوجھ کر ابارشن کروا کے آئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عامر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اگلے دن بتائے بنا گھر آ گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ کڑی دھوپ میں سرخ جوڑے میں ملبوس وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرائے وہ بیٹھی عامر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ کمر گویا اکڑ کر تختہ ہو رہی تھی۔ تبھی ہلکی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور عامر اندر داخل ہوا۔ نئی نویلی دلہن بیاہ کر لانے کی خوشی عامر کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور سلام کیا۔ فاطمہ نے دھیمے سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ ہزاروں اندیشے اس کے دل میں لرز رہے تھے۔ وہ بے حد غریب گھرانے کی لڑکی تھی، مگر عامر ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ نہ جانے کیسے عامر کی ماں کو فاطمہ بھا گئی۔ شاید اس کی وجہ فاطمہ کا بے مثال حسن تھا، یا اس کا سگڑ پن کہ عامر کی ماں نے پہلی ہی نظر میں فاطمہ کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام ہوا، اور آج فاطمہ عامر کی دلہن بنی ہوئی اس کی نظروں کے سامنے بیٹھی تھی۔ عامر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ فاطمہ کو یقین نہ آ رہا تھا کہ قسمت یوں بھی پلٹ سکتی ہے۔ وہ جو کبھی آرٹیفیشل جویلری بھی خریدنے کی حیثیت نہ رکھتی تھی، آج اس کے ہاتھوں میں ہیرے کی قیمتی انگوٹھی پہنائی جا رہی تھی۔ وہ بس عامر کو دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی وہ ایک دم چونک گئی۔ عامر کہہ رہا تھا، دیکھو فاطمہ، تم میری امی کی پسند ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ جلد ہی تم اپنے اچھے رویے سے میرے دل میں بھی جگہ بنا لو گی۔ میں تمہیں بہت محبت دوں گا اور تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، مگر اس کے بدلے میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں، میرے گھر والوں کی جی جان سے خدمت کرنا اور میری امی کے سامنے کبھی زبان مت چلانا، ان کی عزت کرنا۔ انہوں نے بہت مشکلوں سے مجھے پالا ہے۔ فاطمہ مسکرا دی۔ بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو ویسے بھی ان سب گھر والوں کو اپنا مان چکی تھی۔ شادی کا اگلا دن بے حد خوشگوار تھا۔ عامر سرشاری کسی کیفیت میں فاطمہ کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ فاطمہ بھی قسمت کے پلٹنے پر بے حد حیران تھی۔ وہ چند دن خوشیوں کے پنڈولے میں جھولتے ہوئے گزرے اور عامر کا نوکری پر واپس جانے کا وقت آ گیا۔ وہ دبئی میں کام کرتا تھا اور شادی کی چھٹی کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ فاطمہ بے حد رنجیدہ تھی، مگر اس نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ اس نے سوچا، عامر چلا جائے گا تو کیا ہوا؟ آخر یہ سب بھی تو میرے اپنے ہیں۔ عامر کی امی کا رویہ فاطمہ کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ بہت پیار سے اس سے مخاطب ہوتی تھیں، مگر فاطمہ کو ایک چیز سمجھ نہ آتی تھی کہ جب بھی عامر کبھی آس پاس نہ ہوتا تو اس کی ساس اسے چپتی ہوئی نظروں سے گھورتی رہتی۔ فاطمہ کو لگا یہ اس کا وہم ہے۔ عامر فاطمہ سے بہت سارے وعدے کر کے چلا گیا اور وہ اپنے اداس دل کے ساتھ تنہا رہ گئی، مگر وہ نہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیسی مصیبت آنے والی ہے۔ عامر کی بڑی بہن ماریا کا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ آئے روز اس کے سسرال والے آئے ہوئے ہوتے۔ آج عامر کے جانے کے بعد وہ پہلی دفعہ آ رہے تھے۔ صبح فاطمہ اپنے کمرے میں سو ہی رہی تھی جب اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اٹھ جاؤ بی بی، کب تک نیندیں پوری کرنی ہیں؟ سارا دن بستر توڑتے ہوئے ہی گزار دو گی کیا؟ ماریا کے سسرال والے آ رہے ہیں، اٹھ کے ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ میرے بیٹے کو تو نے بھگا دیا، اب ہم بیچاروں نے تو کسی طرح رہنا ہے نا، جلدی سے کچن میں آؤ۔ فاطمہ نے حیرانگی سے اٹھ کر دیکھا، یہ اس کی ساس تھیں۔ اس ان کے رویے پر بے حد حیرت ہوئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ خاموشی سے ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئی۔ ابھی صبح کے 7 بجے تھے۔ ساس نے اسے سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے کا حکم دے دیا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ بنانے لگی۔
سب گھر والے تو ابھی مزے سے سو رہے تھے۔ اس نے سب کے لیے پراٹھے بنائے، انڈے تلے، چائے بنائی اور پھر جا کر دیکھا تو ابھی تک سب کے سب سو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی نند کو بلایا، اٹھو ماریا، اٹھ کر ناشتہ کر لو، میں نے سب بنا دیا ہے۔ ماریا جو ابھی تک گہری نیند میں تھی، اس کا ہاتھ ایک دم جھٹک کر بولی، بنا دیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، اٹھ کر کر لیں گے ناشتہ، اب سر مت کھاؤ اور سونے دو۔ فاطمہ شرمندہ سے ہو کر رہ گئی اور خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنی ساس کو ڈھونڈنا چاہا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ساس بھی اے سی والے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر کے تمام افراد 11 بجے کے قریب جاگے۔ ماریا نے خاموشی سے سب کو ناشتہ سرو کر دیا۔ اس کی نندوں نے ہاٹ پاٹ سے پراٹھے نکال کر کھانا شروع کیے تو برے برے منہ بنانے لگیں۔ امی یہ کیا، ٹھنڈے یخ ہو رہے ہیں، یہ پراٹھے تو مجھ سے چبائے ہی نہیں جا رہے۔ ماریا دوسرا پراٹھا کھاتے ہوئے بولی۔ تبھی فاطمہ کے سسر بولے، مجھے تو تازہ روٹی بنا کر دو، مجھ سے تو یہ باسی روٹی نہیں کھائی جاتی اور نہ ہی میں نے کبھی کھائی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام افراد شروع ہو گئے۔ فاطمہ خاموشی سے اٹھی اور سب کے لیے دوبارہ ناشتہ بنانے لگی۔ سب ڈائننگ ٹیبل کے آس پاس بیٹھے مسلسل چیخو پکار کرتے رہے، مگر کوئی اٹھ کے اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ گھر میں فاطمہ کو ملا کر کل 18 افراد تھے۔ عامر کی بڑی بہن شادی شدہ تھی اور اپنے 5 بچوں کے ساتھ میکے میں ہی رہتی تھی۔ اس کا میاں بھی بیرون ملک کام کرتا تھا۔ عامر کے چچا چچی، ان کے بچے اور ساس سسر، اتنے افراد کا کام فاطمہ کے سر پر آن پڑا۔ ان میں سے کوئی مل کر مدد کروانے کو تیار نہ ہوتا۔ فاطمہ کو حیرت ہوتی کہ اس کے آنے سے پہلے آخر گھر کا کام کون کرتا تھا۔ صفائی ستھرائی کے لیے ایک کام والی آیا کرتی تھی، مگر جیسے ہی فاطمہ نے گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ساس نے کام والی کی چھٹی کر دی اور وہ کام بھی فاطمہ سے کروانے لگی۔ فاطمہ صبح اذانوں کے وقت بیدار ہوتی، صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، یہاں تک کہ اس کا پورا دن ہی گھر کے کام کاج میں گزر جاتا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے، چولہے کے آگے کھڑے ہو کر وہ سب کی پسند کے کھانے بناتی۔ سب اے سی والے کمرے میں لیٹے بس فرمائشیں ہی کرتے رہتے۔ وہ پکا پکا کر بے حال ہو جاتی تو سب کو جا کر اطلاع دیتی۔ سب اس کی ذات پر احسان دھرتے ہوئے اے سی والے کمرے سے باہر نکلتے اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ کھانے کے دوران بھی 50 دفعہ فاطمہ کو اٹھاتے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتی۔ کھانے کے بعد سب برتن وہیں ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ کر پھر سے اے سی والے کمرے میں جا گھستے۔ کوئی فلم لگا لیتا، کوئی آپس میں باتیں کرنے لگتا اور کوئی دوبارہ سے سو جاتا۔ فاطمہ بیچاری پھر سے گندے برتن دھونے میں لگ جاتی۔ انہی دنوں فاطمہ کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی۔ صبح اٹھتی تو متلی سے اس کا برا حال ہوتا۔ کچن میں کام کرنے کے دوران کئی دفعہ وہ الٹیاں کرتی۔ سانس کی جانچتی ہوئی نظروں نے بھانپ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، مگر انہوں نے فاطمہ کے سامنے نام تک نہ لیا۔ ایک روز فاطمہ کی امی اتفاق سے اس سے ملنے آئیں تو فاطمہ نے ان سے اپنی خراب طبیعت کا ذکر کیا۔ وہ چونک گئیں اور اسے لے کر قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ حاملہ ہے۔ فاطمہ تو حیران ہی رہ گئی۔ اتنی بڑی خوشی اس کی زندگی میں آ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسی خوشگوار حیرت میں ڈوبے ہوئے وہ گھر واپس آئی۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے اور کھانے پینے کا مشورہ دیا۔ بقول اس کے فاطمہ میں خون کی شدید کمی تھی۔ فاطمہ کی امی نے گھر آ کر فاطمہ کی ساس کو بتایا کہ فاطمہ حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی کام والی رکھ لیں۔ فاطمہ کی ساس نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، ہاں ہاں بہن، یہ تو میری بیٹیوں جیسی ہے، بھلا میں اسے اس حالت میں کام کیوں کرواؤں گی، میں آج ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتی ہوں۔ فاطمہ کی امی مطمئن ہو کر چلی گئیں۔ فاطمہ جیسے ہی کمر سیدھی کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس کی ساس آ پہنچی۔ فاطمہ کچھ مہمان آئے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے چائے کا بندوبست کرو اور زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حالت میں کام کاج کرنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔
میں نے بھی بھرے پورے سسرال میں رہتے ہوئے 10 بچے پیدا کیے ہیں، تم کوئی انوکھا بچہ نہیں پیدا کر رہی کہ بستر سے لگ کر لیٹ گئی ہو۔ فاطمہ حیرت سے ان کی جانب دیکھتی رہی مگر کچھ نہ بولی اور خاموشی سے اٹھ کر مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کرنے لگی۔ اس کے حاملہ ہونے کی خبر سے گھر والوں کو کوئی فرق نہ پڑا، انہیں تو کام کاج کے لیے نوکرانی چاہیے تھی، اسی لیے وہ غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائے تھے۔ فاطمہ خراب طبیعت کے باوجود سارا دن کام کرتی رہتی، آخر کار اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس رات جب عامر کا فون آیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ عامر کو اپنی حالت کے بارے میں بتائے اور اسے بتائے کہ گھر میں کام کاج کی زیادتی سے وہ پریشان ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے عامر کو یہ کہا کہ اس کی بہنیں کچن میں اس کی مدد نہیں کرواتی تو عامر اچانک غصے میں آ گیا۔ میں اتنی دور بیٹھا تم سب کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں اور تم لوگ ہو کے چھوٹی چھوٹی گھریلو باتیں ہر وقت مجھے بتا بتا کر پریشان کرتی ہو۔ میری بہنیں آج ہیں، کل کو وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائیں گی، تم اگر تھوڑا سا کام کر ہی لیتی ہو تو اس میں برائی ہی کیا ہے۔ عامر کی بات پر فاطمہ ہکا بکا رہ گئی۔ جسے وہ تھوڑا سا کام کہہ رہا تھا، ان کاموں میں وہ صبح 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مصروف رہتی تھی۔ اس نے جان لیا کہ عامر کو شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساس و نندوں کا رویہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا، وہ اسے بالکل کسی نوکرانی کی طرح برتاؤ کرتے۔ فاطمہ کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ایک غریب گھرانے سے لڑکی کیوں بیاہ کر لائے، انہیں صرف گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو صبح سے لے کر شام ہو جاتی۔ عامر کی شادی شدہ بہن اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی نکریں بھی خود نہ دھو سکتی تھیں، وہ بھی لا کر فاطمہ کے حوالے کر دیتی کہ انہیں دھو دو۔ فاطمہ کپڑے دھو دھو کر ہلکان ہو جاتی، مشین بند کرتی، اندر جا کر بیٹھتی تو ساس کو یاد آ جاتا کہ کھانا تو کسی نے بنایا ہی نہیں۔ فاطمہ کو 2 منٹ بھی بیٹھنے نہ دیتی اور کچن میں بھیج دیتی۔ رات جس وقت تھک ہار کر وہ اپنے کمرے میں جاتی تو اس کے ایک ایک جوڑ میں درد ہو رہا ہوتا۔ اس دوران اسے خیال ہی نہ رہتا کہ اس نے عامر سے فون پر بات کرنی ہے۔ فون اٹھاتی تو عامر کی کئی مس کالز آئی ہوئی ہوتی، وہ اسے کال بیک کرتی تو وہ فون اٹھا کر شدید غصے کرتا۔ تم کیا کرتی ہو سارا دن؟ تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ تم 2 گھڑی مجھ سے بات ہی کر لو؟ میں تمہارے آرام کی خاطر ہی یہاں پردیس میں خوار ہو رہا ہوں، مگر لگتا ہے کہ تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ وہ غصے میں فاطمہ کو سنانے لگ جاتا۔ فاطمہ دونوں جانب سے پس رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شادی کر کے اس نے کوئی توق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ شوہر کے ساتھ مناسب وقت نہ گزارنے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا اور اسی فاصلے کا فاطمہ کی ساس خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ عامر کو فون کر کے جھوٹی سچی باتیں فاطمہ کے خلاف کرتی، جنہیں وہ سچ مان لیتا۔ وہ شریف لڑکا تھا، فاطمہ سے اس چیز کی باز پرس تو نہ کرتا، لیکن دل ہی دل میں فاطمہ سے شکوہ ضرور کرتا۔ ایک روز فاطمہ کی ساس ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب باہر سے ان کی چھوٹی بیٹی ماریا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی کا بل تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ امی یہ دیکھیں، پورے 50,000 بجلی کا بل آیا ہے، اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ سخت غصہ کریں گے۔ انہوں نے جاتے وقت کہا تھا انہیں کاروبار کے لیے رقم جمع کرنی ہے، اسی لیے ہم اپنے اخراجات ذرا کم کریں۔ ماریا کی بات پر اماں چونک پڑیں اور بل اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگیں۔ ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ تبھی اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے ماریا کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، ذرا عامر کو فون ملا کر تو دینا۔ ماریا نے نہ سمجھنے والے انداز میں موبائل نکال کر عامر کو کال لگا دی۔ جیسے ہی عامر نے فون اٹھایا، اماں شروع ہو گئیں، ہائے میرا معصوم بچہ پردیس میں دن رات کام کر کے پیسہ کما رہا ہے، مگر تمہاری محنتوں کا کوئی صلہ نہیں۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں اسی لیے غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائی تھی کہ وہ روپے کی قدر کرے گی، مگر فاطمہ تو اس قدر فضول خرچ ہے کہ یہ تو تمہیں کنگال کر کے چھوڑے گی۔ عامر کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ امی کیا کہہ رہی ہیں۔ تبھی اس نے کہا، اماں ہوا کیا ہے، بتائیں تو صحیح۔
کیا کر لیا فاطمہ نے؟ اماں نے مسکرا کر ماریا کو دیکھا اور کہنے لگیں، کرنا کیا ہے بیٹا، سارا دن اے سی لگا کر کمرے میں پڑی رہتی ہے، اگر میں کچھ کہتی ہوں تو رونے لگ جاتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا اور گرمی زیادہ لگتی ہے۔ اس کی حالت کی وجہ سے میں بھی سختی نہیں کرتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دن رات اے سی چلانے کی وجہ سے بجلی کا بل 50,000 پہ آ گیا ہے۔ تمہارے ابو کے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں، تم کو ہی پیسے بھیجنے پڑیں گے۔ بل کی رقم سنتے ہی عامر کے 14 طبق روشن ہو گئے، لیکن وہ اب کر کیا سکتا تھا؟ اس نے ماں کو تسلی دی کہ وہ پیسے بھیج دے گا، مگر اس کے دل میں فاطمہ کے خلاف ایک گرہ سی لگ گئی۔ اگلے دن جب صبح صبح گھر میں فاطمہ کے سوا تمام افراد سو رہے تھے تو بڑی نند کے سسرال والے آ دھمکے۔ فاطمہ نے جا کے سب کو اٹھایا تو سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سب اٹھ تو گئے، لیکن سب کے ہی موڈ خراب تھے۔ ماریا کے سسرال والے چاہتے تھے کہ انہیں حلوہ پوری کا ناشتہ کروایا جائے۔ بیچاری فاطمہ کی ہی شامت آئی جب ساس نے اسے حکم دیا کہ سارے کام چھوڑو، پہلے ماریا کے سسرال والوں کے لیے شاندار حلوہ پوری بناؤ۔ اس روز فاطمہ کو صبح سے ہی چکر آ رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی اور پوریاں بنانے لگی۔ شدید گرمی تھی اور پسینہ ٹپک رہا تھا۔ تبھی نہ جانے اسے کیا ہوا، اچانک اسے زور کا چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری۔ دھڑم کی آواز سن کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کچن کی جانب دوڑے۔ وہاں فاطمہ زمین پر بے حال پڑی تھی، آس پاس خون کا ایک تالاب سا بنا ہوا تھا۔ فاطمہ کی سانس کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ جب عامر کو پتہ چلے گا کہ فاطمہ کا حمل ضائع ہو گیا ہے تو وہ شدید غصہ کرے گا۔ انہیں فاطمہ کو ہسپتال لے جانے سے زیادہ اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے کی فکر تھی۔ ماریا کی ہونے والی ساس نے شور مچا کر فاطمہ کو ہسپتال پہنچا دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور اسے پتہ چلا کہ اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا ہے تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے خلاف ایک اور سازش تیار ہے۔ اسی شام ساس نے اس کی ہسپتال سے چھٹی کروا لی اور اسے گھر لے آئی۔ فاطمہ کے گھر والے آئے تو فاطمہ نے انہیں کوئی بات نہ بتائی، بلکہ انہیں ٹال دیا کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اسی لیے حمل ضائع ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھر جاتی تھیں۔ گھر والے چلے گئے تو فاطمہ کی ساس نے ایک بار پھر سے اسے چائے بنانے کی فرمائش کر دی، بغیر اس بات کا احساس کیے کہ ابھی ابھی وہ ہسپتال سے گھر آئی تھی۔ فاطمہ کو شدید تکلیف تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہمت کر کے اٹھی اور کچن میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا شوہر اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا، اور یہاں جو لوگ تھے انہیں بہو نہیں نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ کی ساس نے عامر کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی کہ فاطمہ بھی بچے کی پیدائش نہیں چاہتی، اسی لیے جا کر ابارشن کروا آئی ہے۔ عامر کا خون کھول اٹھا، اس کا دل چاہا ابھی اور اسی وقت جا کر فاطمہ کا گلا گھونٹ دے۔ اس نے بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا۔ فاطمہ کی ساس مطمئن ہو گئی کہ عامر کو سچائی پتہ نہیں چلی، مگر دوسری جانب عامر نے اپنی اسی روز کی ٹکٹ کروا لی تھی۔ سارے کام چھوڑ کر وہ اگلے ہی دن پاکستان آ پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جاتے ہی فاطمہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ بغیر کسی کو اطلاع دیے کڑکتی ہوئی دوپہر میں جس وقت وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، کھانا پکنے کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ کتنی شدید گرمی میں میری بیچاری ماں کچن میں کام کر رہی ہے اور فاطمہ اندر اے سی والے کمرے میں آرام کر رہی ہوگی۔ وہ اس لائق ہی نہیں کہ اسے اپنی زندگی میں رکھوں، آج ہی اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ جس عورت نے میرے گھر والوں کی عزت نہیں کرنی، اسے میری زندگی میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ شدید غصے میں یہ سوچتا ہوا عامر جس وقت کچن میں داخل ہوا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے فاطمہ کھڑی کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے دونوں چولہوں پر ایک ایک ہانڈی چڑھا رکھی تھی۔ اس کا لباس پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا اماں نے اسے بتایا تھا کہ کل ہی فاطمہ نے اپنا ابارشن کروایا ہے۔ اپنی مرضی سے ابارشن کے اگلے ہی روز وہ کچن میں کھڑی ہو کر کام کس طرح کر رہی تھی؟ وہ بار بار اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی تھی
جیسے اسے شدید تکلیف تھی۔ کبھی ماتھے سے پسینہ صاف کرتی۔ اس نے ایک پرات میں بہت سا آٹا نکال کر رکھا ہوا تھا۔ شاید ابھی سے آٹا گوندنا تھا، یقیناً پھر روٹی بھی بنانی ہوگی۔ عمر کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ عقل مند لڑکا تھا، بغیر کوئی آہٹ کیے وہ اندر بڑھ گیا۔ اندر پورے گھر میں خاموشی تھی۔ ادھر ادھر نظریں دھڑاتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ گھر کے بڑے کمرے میں 2 ٹن کا اے سی لگا ہوا تھا۔ عمر نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ گھر کے تمام افراد اس بڑے کمرے میں سو رہے تھے۔ تبھی فاطمہ کی ساس کو لگا کہ فاطمہ دروازہ کھول کر اندر آئی ہے۔ انہوں نے پلٹے بغیر ہی زور سے آواز لگائی، آ گئی مہارانی صاحبہ کھانا پکا کر؟ کتنی بار کہا ہے جب کھانا تیار ہو جائے تبھی آ کر آواز لگایا کرو، میری بچیوں کی نیند خراب ہوتی ہے، تم ہو کے سنتی ہی نہیں۔ اب اگر میں کچھ کہوں گی تو تم شور مچا دو گی۔ کل ہی میرا بچہ ضائع ہوا ہے اور آج ساس نے کام پر لگا دیا، تو بی بی سن لو کہ تمہیں بیاہ کر ہی میں اسی لیے لائی ہوں کہ تم سے گھر کے کام کاج کرواؤں، ورنہ مجھے تم جیسی غریب لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بیٹے کے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور اعلیٰ خاندان کا رشتہ موجود تھا۔ اب جاؤ اور جا کر کھانا پکاؤ اور اس کے بعد گھر کی صفائی بھی کر لینا۔ رات کو ماریا کے سسرال والوں نے آنا ہے، ان کے لیے کم از کم 3-4 ڈشیں بنانی ہیں۔ پچھلی بار کی طرح 2 کھانے بنا کر سامنے مت رکھ دینا۔ فاطمہ کی ساس اپنے ہی خیال میں بولتی چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ دروازے میں کھڑے ہوئے عامر کے اوپر تو گویا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ فاطمہ کی ساس کہہ کر دوبارہ سے سو گئی۔ عامر نے نظر دوڑائی۔ گھر کے تمام افراد انتہائی سکون سے لیٹے ہوئے تھے۔ صرف ایک فاطمہ ہی تھی جو اس شدید چلچلاتی ہوئی گرمی میں کچن میں ان سب کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہوا خاموشی سے پلٹ گیا۔ کچن میں فاطمہ ابھی تک کھانا پکا رہی تھی۔ عامر نے اس کے قریب جا کر دیکھا، وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ کل ہی اس کا حمل ضائع ہوا تھا اور آج وہ 18 افراد کا کھانا پکا رہی تھی۔ عامر کا دل اس زیادتی پر دکھ کر رہ گیا۔ اس نے فاطمہ کا پکارا، وہ چونک کر پلٹی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ عامر نے بغیر کچھ کہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، میری آنکھوں پر بندی پٹی اتر گئی ہے۔ اپنی تیاری کر لو، اب تم یہاں نہیں رہو گی بلکہ میرے ساتھ جاؤ گی۔ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا عامر کہہ رہا تھا اور فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس پر اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔